حور بھی اللہ کی کیا خوب مخلوق ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے جنت کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ جنت میں عورتیں بچے کیسے پیدا کریں گی۔ ہماری یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی اور بہت سے لوگوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ جنت کی حوروں سے متعلق بھی بتائیں۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اللہ پاک نے جنت کی حور کو کیسے اور کیوں پیدا فرمایا ہے، اور ہاں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک نے جنت کی حور کو آخر مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا۔ یہ سب معلومات ہم اس ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اور اس حدیث میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ اللہ پاک نے جنت کی حور کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ناظرین، جنت کی حوروں سے متعلق مقدس کتاب قرآن میں اللہ خود یوں فرماتا ہے کہ نیک اور متقی لوگوں کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی، جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی ہو۔ حور اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو، حسین و جمیل ہو، گورے رنگ کی ہو، سیاہ آنکھ والی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے حور کو کس طرح سے تخلیق فرمایا۔ انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ حور کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ ان کا تخلیقی قوام مشک، کافور اور زعفران کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب دہن کی شیرینی سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان برآمد کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے، اور اگر حور اپنی اوڑھنی نکال لے تو سورج اس کے سامنے ایسا معلوم ہو جیسے سورج کے سامنے ایک ہے نور بتی، اور اگر حور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضا چمک جائے۔ البتہ میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد حوروں سے بڑھ کر ہوگا، اور وہ حوروں کی ملکہ یعنی سردار ہوں گی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے اس مرد کی بیوی یعنی کہ حور کہتی ہے، اللہ تجھے تباہ کرے، اس شخص کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے جو عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اور متعدد نصوص سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ حوروں سے شادی کرا دے گا اور اہل جنت ان سے جمع کریں گے۔ بلکہ حضرت ثابت بن آئی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس بن مالک کی بارگاہ میں حاضر تھا، اتنے میں آپ کے بیٹے جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے جہاد سے واپس آئے۔ آپ نے ان سے جہاد کی روداد معلوم کرنا چاہی تو انہوں نے جہاد میں پیش آنے والے بہت سے واقعات بتاتے ہوئے کہا، ابا جان، کیا میں آپ کو اپنے ایک مجاہد ساتھی کی عجیب و غریب اور ایمان افروز حالت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت انس نے فرمایا، ضرور بتاؤ۔ کہا، ہمارے لشکر میں ایک خوبرو نوجوان بھی تھا۔ جب ہم دشمن کے بالکل قریب پہنچ گئے تو حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اتنے میں اس نوجوان کے یہ الفاظ فضا میں گونجے، واہ میری زوجہ اینا، کیسی دلکشی ہے تم میں، واہ میری زوجہ اینا، کیا حسن پایا ہے تم نے۔ یہ آواز سن کر ہم فوراً اس کی طرف دوڑے۔ ہم سمجھے کہ شاید اسے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا؟ کہا، اے مجاہدو سنو، میں ہمیشہ اپنے آپ سے یہ کہتا تھا کہ میں ہرگز شادی نہ کروں گا یہاں تک کہ میں کسی غزوہ میں شہید ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے خوبصورت حور سے میری شادی کر دے گا۔ میں ہر مرتبہ شہادت کی آرزو لیے جہاد میں شریک ہوتا، کئی جہادوں میں شرکت کی، باوجود مجھے شہادت کی دولت نہ مل سکی۔ اب اس لشکر کے ساتھ جہاد میں آ گیا، راستے میں میرے نفس نے مجھے اس ارادے پر ابھارا کہ اگر اس مرتبہ بھی شہادت نہ ملی تو واپسی پر میں شادی کر لوں گا۔
ابھی کچھ دیر قبل مجھے اونگ آئی، میرے خواب میں کوئی آنے والا آیا اور کہنے لگا کہ تم ہی ہو جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اس مرتبہ میں شہید نہ ہوا تو واپسی پر شادی کر لوں گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے حور عینہ کے ساتھ تمہاری شادی کر دی ہے، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر ایک انتہائی سرسبز و شاداب وسیع باغ میں پہنچا۔ وہاں کا منظر بڑا ہی دلربا تھا۔ اس میں 10 ایسی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں کہ اس سے قبل میری آنکھوں نے ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ میں نے کہا شاید ان میں سے کوئی ایک حور عینہ ہوگی۔ یہ سن کر ان دوشیزاؤں نے کہا ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور عینہ تمہارے سامنے کی جانب ہے۔ میں آگے بڑھا تو ایک بہت خوبصورت اور سرسبز و شاداب باغ نظر آیا۔ یہ پہلے باغ سے زیادہ حسین و وسیع تھا۔ اس میں 20 حسین و جمیل دوشیزائیں تھیں۔ ان کے حسن و جمال کے سامنے پہلی 10 لڑکیوں کا حسن بھی پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا ان میں سے کوئی ایک حور عینہ ہوگی۔ جواب ملا آگے چلے جاؤ، حور عینہ تمہارے سامنے ہے، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں۔ میں آگے بڑھا تو سامنے ایک وسیع و عریض سلطنت اور خوبصورت باغ تھا جو پہلے 2 باغوں کی نسبت بہت زیادہ پربہار تھا۔ اس میں 40 ایسی خوبصورت لڑکیاں تھیں کہ ان کے سامنے پہلی دوشیزاؤں کی خوبصورتی کچھ بھی نہ تھی۔ میں نے کہا ان میں سے کوئی ایک ضرور حور عینہ ہوگی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی پرترنم آواز میں کہا ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور عینہ تمہاری ہے، آگے چلے جاؤ۔ میں آگے بڑھا تو اپنے آپ کو یاقوت کے بنے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پایا جس میں ایک تخت پر سابقہ تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان دوشیزہ موجود تھی۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے تخت پر بیٹھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا کیا تم ہی حور عینہ ہو؟ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا خوش آمدید، میں ہی حور عینہ ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے مترنم آواز گونجی ٹھہر جائیے، ابھی آپ کے اندر روح موجود ہے، کچھ دیر انتظار کیجیے، انشاءاللہ آج افطاری ہمارے ساتھ کریں گے۔ میں ابھی اس ہوش ربا منظر میں ہی گم تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ بس اب میں بہت جلد وہاں پہنچنے والا ہوں۔ نوجوان نے اپنی بات ختم کی تھی کہ منادی نے پکارا کہ اے اللہ کے شاہ سوارو، دشمن پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا، اللہ کا نام لے کر اسلام کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ یہ سن کر ہم دشمنوں کے مقابلے میں صفیں بنا کر دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوان بڑی بے جگری سے دشمنوں سے نبرد آزما تھا۔ مجھے اس کی بات یاد تھی، میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا کبھی اس کی طرف۔ جیسے سورج غروب ہوا اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی، وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ سورج پہلے غروب ہوا یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ یقیناً اس نے افطاری حور عینہ کے ساتھ کی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی زبانی اس نوجوان کی ایمان افروز کہانی سنی تو بے ساختہ دعا گو ہوئے، اللہ کی رحمت ہو اس مجاہد پر۔ اسی طرح یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن یزید نے مجھے بتایا کہ ایک جہاد میں رات کے وقت ہم انگوروں کے باغ سے گزرے۔ ہم نے اپنے ایک نوجوان ساتھی کو ایک کپڑا دیا کہ اس میں انگور بھر کر لے آؤ۔ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اس نے سونے کے پلنگ پر حورین کو دیکھا۔ اس نے کوئی غیر عورت سمجھ کر اپنی نظریں جھکا لی۔ پھر اس نے دوسری جانب دیکھا تو وہاں بھی ویسی ہی ایک عورت تھی۔ اس نے پھر نظریں جھکا لی۔ اس عورت نے کہا تمہارے لیے ہمیں دیکھنا حلال ہے اور تم اپنی حورین بیویوں کو دیکھ رہے ہو اور آج ہمارے پاس آنے والے ہو۔ وہ نوجوان انگور لیے بغیر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ ہم نے اسے کہا کیا ہوا، کیا تم ڈر گئے ہو؟ ہم نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا نور اور حسن پہلے سے بڑھا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم انگور کیوں نہیں لائے؟ وہ بالکل خاموش رہا، یہاں تک کہ ہم نے اسے قسم دے کر پوچھا تو اس نے پورا ماجرا سنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب لڑائی کا اعلان ہوا تو وہ بہت جلدی دشمنوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم نے ایک آدمی مقرر کیا کہ وہ اس کی سواری کو روک کے رکھے تاکہ ہم تیار ہو کر اکٹھے نکل سکیں، مگر ہم سب شہادت کی تمنا کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے۔ وہ ہم میں سے سب سے آگے تھا اور اس دن میں وہی سب سے پہلے شہید ہوا۔ حضرت عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روشن الریاحین میں لکھتے ہیں ایک مجاہد بلائے روم میں جہاد میں شریک تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو نہ کھاتا تھا نہ کچھ پیتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں
11 दिन से ना आपने खाना खाया ना पानी पिया। किस्सा क्या है? उन्होंने कहा कि जब मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा तो फिर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। चनाचा जब उनकी जुदाई का वक्त करीब आया तो मैंने उनसे कहा कि जो वादा आपने किया था अब उसको पूरा करें। तो उसने कहा कि हम 400 मुजाहिदीन एक जंग में शरीक थे कि दुश्मन ने हम पर जबरदस्त हमला किया और हमारे साथियों को शहीद कर डाला और मैं जख्मी हो गया और उन्हें मक्तूलीन के दरमियान पड़ा रह गया। जब गरूब आफ्ताब का वक्त हो गया तो अचानक मैंने निहायत उम्दा लिबास में कुछ लड़कियां देख लीं जिनके हाथों में जाम है और वो मक्तूलीन में से हर एक के मुंह में पानी डाल रही हैं। मैंने आंखें बंद कर लीं तो वो मेरे पास पहुंच गईं। उनमें से एक ने कहा, इसके मुंह में भी पानी डाल दें और जल्दी करें ताकि आसमान के दरवाजे बंद होने से पहले पहले हम वापस जा सकें। एक और लड़की ने कहा, क्या हम इसको पानी पिलाएं, हालांकि इसमें अभी जान की रमक बाकी है। दूसरी ने कहा, ए बहन परवाह नहीं, आप पिला दीजिए। उसने मेरे हलक में पानी डाल दिया। इस पानी के पीने के वक्त से लेकर आज तक ना मुझे खाने की जरूरत पेश आई और ना पानी पीने की। प्यारे दोस्तों, नेकी की दावत देने वालों का रुतबा कितना बुलंद वाला है कि आईना जैसी अजीम शान हूर जन्नत में उसकी मुंतज़िर है। हूर भी अल्लाह की क्या खूब मखलूक है। नाज़रीन, रिवायात में मिलता है कि अदना जन्नती के पास दुनिया की बीवियों के अलावा 72 हूरें होंगी। जो मियाँ बीवी जन्नत में जाएंगे वो वहाँ भी इकट्ठे रहेंगे और जिस औरत का शोहर माज़अल्लाह जहन्नुम में जाएगा उसका किसी जन्नती मर्द के साथ निकाह कर दिया जाएगा। बस हरफ़े आखिर यही कहूँगा कि मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अक्लमंद वही शख्स है जो इस फ़ानी और आर्ज़ी दुनिया को तर्क करके अपनी आखिरत को संवारे, जो कि हमेशा रहने वाली है, जहाँ पर या तो इंसान को जन्नत मिलेगी या फिर जहन्नुम। इसलिए हमें चाहिए कि हम नेक अमाल करें और गुनाहों से बचें। जिस तरह के अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी करने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।